جنت ہر صحابی نبی جنت جنت ہر صحابی نبی جنت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، بہت ہی عظیم سعادت ہے اس بندے کو جو مدینہ منورہ جس کو حاضری کا موقع نصیب ہو، جس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت دلوں میں سجائے رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید باندھے ہوئے ہیں، ان آقا کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر نور کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ کاش سنہری جالیاں ہوں، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، دل میں یاد مصطفیٰ سجا کر، آنسو بہاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دربار میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہوں۔ یقین کیجئے یہ سعادت مل جانا ہی بہت بڑا انعام ہے۔ جس خوش نصیب کو زندگی میں ایک بار بھی یہ موقع نصیب ہو جائے، یقیناً وہ مقدر کا سکندر ہے۔ لیکن قربان جائیے، کریم کا کرم رکتا نہیں، جو کرم والے ہوتے ہیں ان کا کرم محدود نہیں ہوتا۔ ایک تو یہی سعادت بہت بڑی ہے، بندے کو وہاں حاضری کا موقع نصیب ہو جائے، سلام عرض کرنے کی سعادت مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعادت پانے والے پر مزید کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک اس بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سلام بھی عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے والے کے دنیاوی اور اخروی کاموں میں کفایت بھی کرتا ہے۔ یہاں تک بس نہیں، اس پر مزید کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اس سلام عرض کرنے والے کو شفاعت سے بھی نوازیں گے۔ عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ مجھے فسردگی بخت کا علم کیا ہو، وہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے عار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب سنیے، بڑا پیارا ہے۔ یعنی ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی کمال ہیں کہ نا امیدوں کو امید عطا کرتے ہیں۔ مجھے بدقسمتی کا غم کیوں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم میں خزاں کو بہار یعنی بری قسمت کو بھلی کر دیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جن کو خاک مدینہ پر بیٹھنا نصیب ہو جائے، وہ بادشاہوں کے تخت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، جب بھی بیان سنا کریں، بیان کیا کریں، کوشش کیا کریں اچھی اچھی نیتیں اس میں شامل کر لیا کریں، کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔
میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان کروں گا. آپ نیت کریں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے، اور جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی نیت کر لیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیں. اور کوشش کریں باادب طریقے سے جب تک ہو سکے دو زانوں بیٹھیں، جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو ویسے بیٹھ جائیں، اور پھر جب تھکاوٹ دور ہو جائے تو پھر دو زانوں ہو جائیں. جتنا ادب زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنا فیض بھی زیادہ نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا موسم بہار جاری و ساری ہے. حج کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. خوش نصیب سعادت مند عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کریں گے. طواف کعبہ ہوگا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، مینا میں حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا. یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد عاشقان رسول دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے لرزتے ہوئے، خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں روضہ پر نور پر حاضری دیں گے. یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو آقا دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در کی حاضری کا اذن عطا فرمایا ہوگا. کاش وہ دن بھی آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، مدینے سے بلاوا آئے اور ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے. ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو حال دل دکھاؤں. کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے. پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی. دیوار و در کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نعرہ رسالت. عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. اور کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے، ہاتھوں کو اٹھا لیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور جھوم جھوم کر یہ پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ ایک عاشق رسول کے یہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ کس قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ؟
चौथे खलीफा। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से खलीफा पहले हैं, कौन से दूसरे हैं, कौन से तीसरे और कौन से चौथे। तो चौथे खलीफा कौन हैं? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप फरमाते हैं कि ताजदार मदीना करार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाए अभी 3 दिन गुजरे थे। कितने दिन? किसको पर्दा फरमाए? हाँ, तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आती रहेगी। एक बदवी यानी अरब का देहाती मज़ार पुरअमार पर हाजिर हुआ। उसने अपने आप को कब्र मुनव्वर पर गिरा दिया और मज़ार की पुरनूर खाक को अपने सर पर डाला और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपने अल्लाह पाक से सुना है वो हमने आपसे सुना है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जुमे कंसुल ईमान। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएँ। उस अराबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने ये आपसे सुना है और आपने अल्लाह से सुना है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, यानी मुझसे गुनाह हो गया है और आपकी बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएँ। कैसा प्यारा अक़ीदा था उस वक्त के सहाबा कराम का। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मज़ार में गए हुए कितने दिन हो गए? 3 दिन। लेकिन वो आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गए, आप मेरी बख्शिश करवा दें, आप मेहरबानी फरमाएँ। ये हमारे सहाबा का अक़ीदा था। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अक़ीदा हमें नसीब हुआ है। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के कुर्बान जाइए। इधर आराबी ने अर्ज़ किया, उधर से कब्र पुरनूर से आवाज़ आई, कद गुफ़िर लका, तेरे गुनाह बख्श दिए गए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मतलब क्या है कि कुरान पाक में है ना, जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो जाएं और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएँ। इस आयत मुबारका में इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक खुद तो गुनाहगारों को अपने हबीब के दरबार में बुला रहा है और करीमों की ये शान नहीं कि अपने दर पर बुलाकर खाली हाथ वापस लौटा दें। तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। आला हज़रत भी कमाल है, इश्क का कैसा प्यारा मिजाज है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नज़र की है। यानी ए हबीब किबरिया, आपसे मुंह छुपाकर मैं किसके सामने अपनी हाजात लेकर जाऊं, कौन मेरा स्याह चेहरा देखेगा। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है जिससे हम मेहरबानी और तवज्जो की उम्मीद रखें, जो हमारी खाली झोलियों को भर सके। नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, आपके सिवा और कोई नहीं है।